تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے بغیر رہنے کا کبھی تصور بھی نہیں کرتے ہو۔ وہ کبھی مذاق میں بھی تم سے دور جانے کی بات بھی کر دے تو تم کانپ جاتے ہو۔ اس انسان کو مکمل محبت دینے کی کوشش کرتے ہو، اس کی ہر بات ماننا اسٹارٹ کر دیتے ہو۔ آپ اپنی قیمت کو انسان کے لیے اتنا حد تک گرا دیتے ہو، آپ بھول جاتے ہو اللہ نے آپ کو کیا حیثیت دی ہے، آپ کی دنیا میں آنے کی وجہ کیا ہے۔ صرف وہ انسان ہے کیا؟ یہی وجہ تھی، یہی تھا وہ انسان جس کے لیے آپ کو بنایا ہے۔ کیا کبھی کوئی دوسری وجہ تلاش نہیں کی آپ نے؟ کبھی سوچنے کی بھی کوشش نہیں کی؟ اور جو سچی محبت اللہ آپ سے کرتے ہیں، کبھی اس اللہ کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی اس اللہ سے اتنی محبت کی ہے؟ کب کہا ہے ایک بار بھی اللہ سے، یا اللہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں یا بہت پیار کرتی ہوں؟ کب اللہ سے کہا ہے مجھ سے دور مت جانا؟ اللہ کی ہر بات پوری کرنے کی کوشش کی ہے کیا؟ بس یہی وجہ ہے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ جب خوش ہوتے ہیں اور کوئی انسان ہمارے قریب ہوتا ہے تو ہم بھول ہی جاتے ہیں اپنے رب کو۔ اصل میں ہم سب سے زیادہ اپنے رب کو خوشیوں میں ہی ناراض کرتے ہیں۔ ہم خوشیوں میں خوشیاں دینے والے کو ہی بھول جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو چن لیتے ہیں، اللہ آپ سے دور نہیں چلا جاتا، وہ تو پھر بھی انتظار کرتا ہے اپنے بندے کا۔ دن میں 5 بار آواز دیتا ہے، لیکن ہم تو ایک مٹی کے ڈھیر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی محبت چھین لینے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی حقیقی محبت سے دور جا رہے ہیں، دور ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے حقیقی رب کو بھول چکے ہیں جو آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ بس یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو توڑ کے رکھ دیتا ہے اور اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، وہ کبھی بھی آپ سے آپ کی محبت نہیں چھینتا، وہ تو بس آپ کی آزمائش کرتا ہے۔ وہ تو صرف آپ سے ٹیسٹ لیتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے اس کی محبت دور کروں گا تو اس پہ کیا گزرے گی اور وہ مجھے کیا الفاظ بولے گا۔ بس یہی سننے کے لیے اللہ آپ کے اوپر آزمائش بھیجتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کی محبت چھین کر خوش ہوتا ہے، نہ ہی وہ بندے کو دکھی کر کے خوش ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی قسم کا کوئی لالچ ہے۔ یہ تو سب اس کی حکمتیں ہیں جو ایک انسان کی عقل کبھی سمجھ نہیں سکتی۔ جب اللہ آپ کی محبت سے دور کر کے آزماتا ہے تو ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھو، وہ کبھی بھی اپنے کسی بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد بھی عطا ہوتی ہے اسے۔ اللہ کے انداز بھلے الگ الگ ہوتے ہیں اپنے بندے سے محبت کرنے کے لیے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل توڑتا ہے، دنیا کی ساری محبتیں اس کے دل سے نکال دیتا ہے اور اسے تنہا کر دیتا ہے، اکیلا کر دیتا ہے۔ اس کو کوئی راستے نظر نہیں آتے سوائے خدا کے، اور پھر اس کو صرف خدا نظر آتا ہے۔ خدا کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور کچھ نہ اس کو دکھائی دیتا ہے خدا کے سوا۔ جبھی تو اللہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے کچھ پوچھیں تو ان سے کہنا کہ میں بہت قریب ہوں۔ یقین کریں اللہ ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں، کسی بھی حالات میں وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور نہ ہی ہم سے ہماری محبت چھینتا ہے۔ وہ تو ہمیں آزماتا ہے، اور جب ہم اپنے حقیقی خالق کی محبت جان جاتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ آپ کو وہ سب کچھ واپس کر دیتا ہے جو تھوڑے وقت کے لیے ہم سے چھین لی ہوتی ہیں۔
اور آپ کو اتنا خوش کر دیتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں تو کتنا پریشان تھا اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے لیے کیسے راستے نکلیں گے، کیا حالات بنیں گے۔ میرے تو سارے معاملات ہی ختم ہو چکے تھے، اور وہ انسان تو کبھی واپس آنا ہی نہیں تھا، اور ایسے حالات ہوئے تھے کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی واپس آئے گا۔ میں نے تو ساری امید ہی چھوڑ دی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوگا، کون سا راستہ نکلے گا۔ آخر اللہ اس انسان کا دل میرے لیے کیسے بدل سکتے ہیں؟ آخر ایسے کیا معجزات ہیں ان کے پاس جو وہ انسان کا دل اور دماغ ایک ساتھ بدل سکتے ہیں؟ ہم پورا دن یہ سوچتے رہتے ہیں اور اپنی پوری آزمائش میں یہ سوچتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ کی طاقت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کتنے وعدے کیے ہیں، اور کیا کیا کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں ہر چیز پہلے جیسی کر سکتا ہوں، میں زندہ کو مردہ کر سکتا ہوں، مردہ کو میں زندہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ سب تو اللہ کی حکمتیں ہیں نا، آپ کیوں سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ صرف دعاؤں میں اپنا دل لگا کے رکھیں، اللہ کو مناتے رہیں، اور اللہ سے خوب خوب اچھی توقع رکھیں، اور پھر دیکھنا کہ اللہ آپ کے دن کیسے پھیرتا ہے، آپ کے لیے وہ کیسے کیسے معجزات کو لے کر آتا ہے، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری بہت پسند آئی ہوگی، پلیز اس کو شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو ان ورڈز کی ضرورت ہے ان کو حوصلہ ملے، موٹیویشن ملے۔ اور آپ کو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور آگے اور مزید ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔